سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، آج کا جمعۃ المبارک جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ ہے، اور آج کا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگنا، سنت صحابہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 59 کی تلاوت کا شرف اس فقیر نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و من والو نے اس میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مومنین کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ اور راضی رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ بھی دیتا ہے اور اللہ کے رسول بھی دیتے ہیں۔ اللہ اپنے ذاتی حیثیت میں ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں ذاتی طور پر عطا فرماتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی عطا سے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا، حلال و حرام کے لیے بھی اور کچھ دینے کے لیے بھی اور روک لینے کے لیے بھی۔ اللہ نے انہیں مختار بنایا ہے کہ آپ جو چاہیں کسی کو دے دیں، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ لے لے، اور آپ جو چاہیں روک دیں۔ اب اس سے رک جانا یہ ایک بندہ مومن کا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اللہ تعالیٰ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول یہ شان رکھتے ہیں، یہ اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سے اور اپنی امت میں سے جسے چاہیں، جب چاہیں، جو کچھ چاہیں اللہ کے دیے ہوئے میں سے عطا فرما دیں۔ اللہ نے انہیں خود اذن عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ نبیوں کو جو معجزات دی اللہ نے، میریکلز جن کو ہم کہتے ہیں، معجزات، یعنی ایسی باتیں اور ایسے کام جن پر عقل حیران ہو اور خرق عادت میں سے ہو، یعنی خلاف معمول میں سے ہو، عام بندوں سے ایسا ممکن نہیں۔ جب اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کوئی ایسا کام کر دیں تو اس کو ماننا ایمان میں داخل ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تو باقاعدہ محدثین نے ابواب بنائے، چیپٹر باندھے، باب معجزات النبی، معجزات النبی کے باب. تو وہ اسی لیے کہ لوگوں کو ان پر یقین ہو، انکار نہ ہو بلکہ اقرار ہو. چنانچہ جو موضوع ہے آج کے جمعہ کا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے رسول سے کچھ مانگ لے، یا رسول اللہ ہمیں یہ عطا فرما دیجیے، تو یہ مانگنا جائز ہی نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے. آپ اس مختصر وقت میں احادیث میں سے سنیں گے، حدیث سنیں گے جن میں پتہ چلے گا کہ صحابہ نے رسول اللہ سے مانگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا. حضور نے انہیں منع نہیں فرمایا. اللہ کے رسول نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے نہ مانگو، اللہ ہی سے مانگو. حضور کو یہ معلوم ہے کہ اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بھی مانگ لے تو میں اسے عطا کر دوں. وہ اللہ ہی کے پاس سے آ رہا ہے. دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی، احول کو دیکھ پڑتے ہیں دو، ہاتھ ایک ہے. دیتا بھی ہے وہی اور دلاتا بھی ہے وہی. جب اللہ دے رہا ہے تو اللہ دے رہا ہے، اور جب اللہ کے رسول دے رہے ہیں تو اللہ ہی دلوا رہا ہے. وہ اپنے نبی اور اپنے رسول سے دلوا رہا ہے. تو جب کوئی بندہ اللہ کے رسول کے دست مبارک سے کچھ لے گا، حضور اپنے دست مبارک سے اس کو کچھ دیں گے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ نے انہیں اذن بخشا ہے، ان کو اختیار دیا، آپ جو چاہیں. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ کسی چیز کو حلال قرار دینا یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے، اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے تو بتاؤ. تو ہر چیز قرآن میں نہیں ہے، قرآن سے نکالی گئی ہے، لیکن ہر چیز اپنے نام کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن سے تعلق نہیں رکھتی. قرآن سے استنباط کیا گیا ہے، استدلال کیا گیا ہے. تو اگر کوئی چیز، کوئی بات اپنے نام سے قرآن میں مذکور نہ ہو لیکن حدیث میں ہو، تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہمیں اسے لینا ہے، رد نہیں کرنا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ماخذ، سورس اسلام کی تعلیمات کے جو بنائے، ان میں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث بھی ہے. جو کچھ قرآن میں ہے وہ تو ہے، لیکن اگر قرآن سے ہٹ کر حدیث میں کچھ موجود ہے، قرآن میں نام سے ذکر نہیں کیا گیا مگر حدیث میں نظر آ رہا اور محدثین نے اس کو ثابت کر دیا ہے، اس حدیث کو قبول کر لیا ہے، وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، تو جو کچھ اس میں حضور نے فرما دیا اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. تو اگر کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلال کر دیتے ہیں تو حلال ہو جائے گی، چاہے قرآن میں اس کا ذکر نہ مل رہا ہو. اور اگر کوئی چیز، کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرام قرار دیتے ہیں، حرام قرار دے دیتے ہیں، تو وہ حرام ہو جائے گی. پھر آپ یہ نہیں دیکھو گے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ حرام ہے. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول جو دیں وہ لے لو، اور اللہ کے رسول جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. تو جب قرآن مجید میں یہ بات اپنی جگہ صراحت سے موجود ہے
پھر یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے، حدیث میں موجود ہے۔ تو ہم جب اللہ کے رسول سے کچھ مانگیں گے تو وہ قرآن کے مطابق ہی مانگیں گے، اور رسول اللہ جو کچھ ہمیں دیں گے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی دیں گے۔ اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں دیتے جس میں اللہ ناراض ہو، اللہ کی رضا کے مطابق دیتے ہیں۔ اگر رسول اللہ سے راضی نہ ہوگا تو اور کون راضی ہوگا؟ پھر اللہ رسول سے راضی اور رسول اللہ سے راضی، تو اللہ بھی رسول کی رضا کو چاہتا ہے اور رسول اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو آیت شریفہ میں نے پڑھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، کیا اچھا ہوتا کہ وہ اس پر راضی ہوتے۔ ایک موقع تھا ایسا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور رسول نے ان کو دے دیا، اللہ نے بھی دیا اور اس کے رسول نے بھی دیا، اس پر ان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ بھی دینے والا ہے اور اس کے رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ ویسے بھی ایک حدیث پاک ہے اور بخاری شریف کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا القاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی عطا کو تقسیم کرنا یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ تو جو تقسیم کرنے والا ہوتا ہے اس سے مانگا جا سکتا ہے نا کہ ہمیں دیجیے، کیونکہ آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، آپ کو اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے۔ اب ہم آپ سے مانگ رہے ہیں تو ہم جو آپ سے مانگ رہے ہیں وہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ ہی نے تو آپ کو دیا ہوا ہے، ہمیں عطا کرنے کے لیے دیا ہے نا، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ تو آپ کی تقسیم سے ہم اپنے لیے بھی کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ عرض معروض کر رہے ہیں، آپ ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس حدیث پاک میں انما علی القاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے کسی ایک چیز کے بارے میں وضاحت نہیں فرمائی کہ میں یہ عطا کرنے والا ہوں اور یہ حضور تقسیم کرنے والے ہیں، نہیں۔ کوئی نام آیا کسی چیز کا، علم کا، عمل کا، دولت کا، اولاد کا، کسی اور چیز کا کوئی نام آیا؟ علماء فرماتے ہیں نام تو آیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف یہ فرما دیا، حضور نے فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور نے یہ فرما دیا کہ کوئی وضاحت اللہ نے نہیں کی ایسی۔ حضور جو کچھ فرما رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق فرما رہے ہیں۔ اب ہر چیز اللہ عطا کرنے والا ہے، تو جب ہر چیز اللہ ہی عطا کرنے والا ہے تو معلوم ہوا کہ ہر چیز اللہ کے رسول دینے والے ہیں۔ جو چیز اللہ سے مانگی جا سکتی ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ بندے کا دھیان، عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مجھے اللہ ہی کی بارگاہ سے مل رہا ہے، اللہ ہی کی بارگاہ سے مجھے مل رہا ہے۔ اگرچہ دینے والا ہاتھ رسول کا ہے، مگر اس ہاتھ کے پیچھے کون ہے؟ اللہ۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی ایک آیت شریفہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، فرمایا آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، بلکہ وہ اللہ نے پھینکا۔ یعنی وہ مٹھی ریت کی جو آپ نے کفار کی جانب پھینکی ہے میرے حبیب ہے، میرے محبوب، بظاہر وہ آپ کا ہاتھ تھا،
لیکن اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کی یہ مرضی ہوئی کہ آپ کے ہاتھ سے یہ کام انجام دے. چنانچہ آپ کو اللہ نے آگے فرمایا, آپ کو آگے کر دیا. اب کسی کی مجال نہیں کہ وہ اس کو رد کرے. ایسے ہی ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ, بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں, انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ علی فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. یعنی جنہوں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی, حضور کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا, ان کو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ حضور کا ہاتھ جو ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمثیل کے حضور کے دست مبارک کو سامنے کر دیا ہے. پشت پر کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اسی لیے میں نے یہ بات عرض کی, اور یہ موضوع جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول سے کچھ مانگنا یہ سنت صحابہ ہے. کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے حضور سے بیعت بھی کی, رسول اللہ سے چیزیں مانگی بھی, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے طلب بھی کیا, یا رسول اللہ ہمیں یہ چاہیے, ہمیں یہ دے دیجئے, ہمیں وہ دے دیجئے. اور جواب میں اللہ کے رسول نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی مجھ سے مت مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, اللہ تمہاری سنتا ہے, وہ سمیع بھی ہے, بصیر بھی ہے, قادر بھی ہے, قدیر بھی ہے, یہ تو ہے. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو, اللہ سے مانگو. نہیں, کیونکہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مختار بنایا ہے نا, مالک بنا دیا. اعلی حضرت امام علیہ سنت الشیخ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر میں نعت کے فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. محبوب اور محب یہ دو چاہنے والے ایک دوسرے کے, اللہ رسول کا چاہنے والا, رسول اللہ کے چاہنے والے. بھائی اس پہ تو کسی کو انکار نہیں ہے نا, اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہے اور رسول اللہ سے محبت کرنے والے. اس پہ اگر کسی کا ایمان نہیں تو ایمان کیا ہے پھر؟ تو جب دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں تو فرمایا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یہ میرا تیرا والی بات یہاں پہ نہیں ہے, جو تیرا ہے وہ میرا ہے, جو میرا ہے وہ تیرا ہے. اس کو سمجھنا ہے. اعتراض اور الجھن اور وسوسہ یہ شیطان تب دل میں ڈالتا ہے جب تفصیل معلوم نہ ہو اور دھیان نہ ہو اور نیت نہ ہو. نیت ہو تو منزل آسان ہو جاتی, نیت نیک منزل آسان. اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ حدیث پاک میں بھی ہمیں یہ ثبوت ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے مانگا تو حضور نے انکار نہ فرمایا. صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے. وعن جابر قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط. حضرت جابر روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی نہ گئی مگر فقال لا, کہ حضور نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں, یعنی حضور نے کسی چیز پر نہ نہیں فرمایا.
حضور سے کسی نے کوئی چیز مانگی، سرکار نے فرمایا نہیں، فرمایا ہاں نعم مانگ. اب دیکھیں نا، ایک حدیث پاک تو ہمیں یہ بھی ملتی ہے بخاری شریف کی، حضور کے خادم صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہا کرتے تھے. جیسے کوئی خادم ہوتا ہے نا، خدمت میں رہنے والا، خدمت کرنے والا. ربیعہ بن کعب بحیثیت خادم حضور کے ساتھ رہتے تھے، اور رات کے وقت حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد میں جب تیار ہوتے تو پانی کا انتظام کرنا یہ ان کی ذمہ داری تھی، حضرت ربیعہ بن کعب کی. تو حدیث پاک یہ بخاری شریف کی کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا، مانگ، سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ خود حضور نے ان سے پوچھا. ابھی تو انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، مگر حضور نے خود ترغیب دی کہ کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگ. معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تو خود دعوت دے رہے ہیں کہ مانگو مجھ سے. اب ان صحابی نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موڈ میں ہے، یعنی طبیعت آپ کی اس طرف مائل ہے کہ آپ تو خود فرما رہے ہیں مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اگر میں نہ مانگوں گا تو پھر تو یہ محرومی ہو جائے گی. یہ تو ایسا موقع اللہ نے دیا ہے کہ بس قسمت میری پلٹنے والی ہے. اب جب حضور نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے، تو صحابی نے دنیا کی کوئی چیز نہ مانگی. یہ بھی عقل مندی ہے نا. اگر دنیا کی کوئی چیز مانگتے تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول وہ بھی دے دیتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور نہیں، بعید نہیں. جب اللہ نے آپ کو تقسیم کرنے والا بنایا ہے، قاسم بنایا ہے، تو پھر ہر چیز اللہ کی عطا ہے. تو رسول بھی ہر چیز اللہ کی عطا سے دے سکتے، تقسیم کر سکتے. تو اگر وہ دنیا کی کوئی چیز مانگ لیتے تو حضور وہ بھی دے دیتے، مگر انہوں نے نہ مانگی. دنیا داری والی کوئی چیز نہیں مانگی، مکان نہیں مانگا، دکان نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، اور کوئی ایسی چیز جس کا تعلق صرف دنیا سے ہو وہ نہیں مانگا. کیا مانگا؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھ لیا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں یہ مانگتا ہوں کہ جیسے میں آج آپ کی خدمت میں یہاں ہوں، میں جنت میں بھی ویسے ہی رہوں. اللہ یا رسول اللہ، یا غوث. دیکھا ان صحابی کی نظر حضور کے سوال پر کہاں گئی؟ ایسی چیز پر گئی جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے. فرمایا یا رسول اللہ، میں یہاں آپ کی خدمت میں ہوں تو مجھے کوئی اور چیز کی تمنا ہی نہیں ہے نا. اب آپ نے جو پوچھا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے، اب میں یہ مانگتا ہوں کہ میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ رہوں. حضور نے اس پر پھر فرمایا کہ اور کیا مانگتا ہے؟ فرمایا بس. اب یہ جو مانگ، یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں نا، سل، مانگ، تو اس پر تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. گمراہ ہو جائے گا اگر انکار کرے گا کہ اللہ کے رسول خود اس کو ترغیب دے رہے ہیں، خود دعوت دے رہے ہیں، خود اس طرف آمادہ فرما رہے ہیں کہ مانگ مجھ سے، کیا مانگتا ہے. اب یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی حضرت جابر سے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا. حضرت جابر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کسی نے کوئی چیز نہ مانگا جس پر حضور نے لا فرمایا ہو. جو چیز مانگی حضور نے فرمایا لے لے. ہے نا؟ یعنی کوئی سائل آیا، کوئی بھیک مانگنے والا آیا، کوئی چیز طلب کرنے والا آیا، کوئی شفا مانگنے والا آ گیا کہ حضور آپ کے وسیلے سے مجھے شفا مل جائے، حضور نے نہ نہیں فرمایا، لا نہیں فرمایا، ہمیشہ فرمایا ہاں لے 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 لے. ایک شاعر گزرا ہے فرزوق، اس نے ایک شعر کہا. وہ شعر یہ ہے، نرفت لا
نہ رفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ. بڑی بات، خوبصورت بات کہی. اس نے کہا کہ آپ کی زبان مبارکہ پر، رسول اللہ کی زبان مبارکہ پر لفظ لا سوائے اس کے نہیں آیا کہ جب آپ یہ کلمہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو لفظ لا آتا تھا، ورنہ آپ نے کسی کے لیے لا نہیں فرمایا. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کی نعت پاک کا وہ مطلع ہے نا، پہلا شعر، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دیکھا علماء، شیوخ، بزرگان دین ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تیرا جود و کرم اے شہ بطحا کیسا عظیم ہے کہ تیری بارگاہ میں جو کوئی مانگنے والا آتا ہے وہ نا کا لفظ نہیں سنتا، ہاں سنتا ہے. نا آپ کے زبان مبارک پر نہیں آتا ہے نا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے، یہ شان ہے کہ کبھی حضور سے کوئی مانگنے آ گیا اور اس وقت اگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ چیز نہ ہوئی اس وقت، تو حضور کا کیا دستور تھا؟ آپ فرماتے جا فلاں شخص کے پاس جا، اس سے میرے نام پر تو یہ چیز مانگ لے، میں تیری طرف سے ادا کر دوں گا. قرض مانگ لے، میں تیرا قرض ادا کر دوں گا. یعنی کہ اس کو خالی ہاتھ لوٹانے کا طریقہ یہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا. جو آیا وہ لے گیا مانگنے والا. چنانچہ ایک اور حدیث ہے جو صحیح مسلم شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وعن انس ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنما بین جبلین فأعطاہ ایاہ. حضرت انس یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی بکریاں مانگ لی. بکریاں تھیں اتنی تعداد میں حضور کے پاس آئی تھیں مال غنیمت میں، حنین کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر. تو اس شخص نے حضور سے وہ مانگ لیا، یا رسول اللہ یہ بکریاں آپ مجھے عطا فرما دیں. اب بکریاں نہ ایک تھی نہ دو تھی، پہاڑوں کے درمیان بھری ہوئی تھی، حدیث یہ بتا رہی ہے نا. فَعَطَاهُ تو فرمایا اللہ کے رسول نے اسے وہ سب کچھ دے دی، وہ ساری بکریاں اسے عطا فرما دی. حضور تو نے مانگا، مجھ سے سوال کیا، مجھ سے مانگا، میری شان یہ نہیں ہے کہ مانگنے والے کو خالی لوٹاؤں، لے لے. وہ ساری بکریاں اسے دے دی. فَعَطَا قَوْمَهُ وہ اپنی قوم کے پاس آیا وہ شخص اور بولا اے قومی اسلموا، اے میری قوم مسلمان ہو جاؤ. وہ مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ اے میری قوم تم سب مسلمان ہو جاؤ. فواللہ ان محمدا لیعطی عطاء ما یخاف الفقر، اللہ کی قسم محمد ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ان کو فقیری کا خوف نہیں ہے، فقر کا خوف نہیں ہے. یعنی انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ میرے پاس کیا رہے گا اگر میں نے سب کچھ دے دیا تو. نہیں، وہ تو لٹانے والے ہیں، وہ تو عطا کرنے والے ہیں. کوئی مانگتا جائے حضور دیتے جائیں. ان کا خزانہ جو ہے وہ خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کو زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک بنایا ہوا ہے. اپنی زبان مبارکہ کو ہلا دیں گے، اللہ سے اس کے لیے طلب کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، خزانے کا منہ اس کے لیے کھل جائے گا. چنانچہ
یہ جو دو حدیث شریفہ میں نے اس وقت پڑھی ہیں، حدیثیں اور بھی ہیں مگر وقت اجازت نہیں دیتا، میں نے صرف دو حدیثیں یہ پڑھی، بلکہ اس کے علاوہ جو حدیثیں سنائی آپ کو ربیعہ بن کعب کی کہ حضور نے ان سے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتا ہے، یہ بھی حدیث پاک پڑھی۔ ایک اور حدیث یہ بتائی کہ حضور نے فرمایا انما انا القاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والے ہیں، عطا اللہ کی ہے مگر تقسیم میری ہے۔ تو یہ بھی حدیث آپ نے سن لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم اللہ سے بھی مانگتے ہیں اور ہم رسول اللہ سے بھی مانگتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو ہمارے لیے سب کچھ دے دیا ہوا ہے جو ہم مانگیں گے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک حمد ہے جس کے اندر نعت بھی ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ، ہمارا رب وہ رب ہے کہ جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہوا ہے، جو تیرے پاس آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ کیا معلوم ہوا اس شعر میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ ہی نے ہمیں تیری طرف لگایا ہوا ہے، ہمیں بھیک مانگنے کے لیے تیرا آستاں بتایا ہوا ہے کہ جو کچھ ملے گا تیرے در سے ملے گا، ہے نا؟ بخدا یہی ہے خدا کا در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جو کچھ وہاں سے ہوگا، کہاں سے؟ اللہ کے یہاں سے، وہ یہاں سے آئے گا، ملے گا یہاں سے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ نہیں یہاں سے نہیں مل سکتا تو پھر وہاں سے بھی نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اے میں نے اپنے رسول کو سب کچھ دے دیا اور ان کو اعتراض ہو رہا ہے، یہ شرما رہے ہیں رسول کے در سے مانگنے سے۔ مانگے، اللہ ہے دینے والا اور رسول ہیں تقسیم کرنے والے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم نے آج کے جمعہ میں سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی